ایک 1.5-2 گھنٹے کا رہا، اور جذبہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ دیر کے لیے نہیں ہوتا ہے. کامیاب وہی انسان ہوتا ہے جس کے خون میں جذبہ دوڑتے رہتا ہے ہمیشہ، وہی بلندیوں پر جاتے ہیں. ورنہ خواب تو سب دیکھتے ہیں، ہر چھوٹا انسان کا بھی خواب ہوتا ہے اور ہر بڑے انسان کے بھی اور مزید خواب ہوتے ہیں کہ اور ترقی کریں، لیکن وہ وہیں رہ جاتے ہیں. وہ کیوں رہتے ہیں؟ ان میں جذبہ نہیں ہوتا ہے. تو آج جو 2 گھنٹہ جذبہ دکھائیں، ایسا نہیں کہ صرف یہیں کے نوجوان نے جذبہ دکھائے. ہم جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں ماشاءاللہ نوجوان بچے آ رہے ہیں، جذبہ دکھا رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت پازیٹیو سائن ہے. کچھ جگہ 25,000 بچے آ رہے ہیں، کچھ جگہ 20,000 بچے آ رہے ہیں. پروگرام ہونے کے بعد 1 گھنٹہ ہاتھ ملانے کے لیے رکے رہتے ہیں. اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ بچے ٹیچر سے بھی ہاتھ ملانا پسند کرتے ہیں. ورنہ ٹیچر سے بھاگنے کا زمانہ ہے، یہ اسکول سے بھاگنے کا زمانہ ہے. یہ شکایتیں ہیں نا کہ اسکول جانا پسند نہیں کرتے ہیں بچے، نوجوان بچے ٹیچر سے ملنا پسند نہیں کرتے، عربی کی کلاس لینا پسند نہیں کرتے. تو ایسے زمانے میں نوجوان بچے اکٹھا ہونا یہ صاف صاف طور پہ ہمارے لیے ایک اچھی، ایک پازیٹیو نیوز ہے کہ ابھی بھی قوم کچھ کرنا چاہتی ہے لیکن انہیں ڈائریکشن نہیں ہے. دے آر ڈائریکشن لیس. یوتھ ان انڈیا دے آر ٹوٹلی ڈائریکشن لیس. ان کے پاس میں کوئی بھی ڈائریکشن نہیں ہے. ڈائریکشن کے بعد پھر موٹیویشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. انسان کو موٹیویشن بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمپینینز کو طرح طرح کے ٹائٹلز دے کر موٹیویٹ تو کیے ہیں. یہ سیف اللہ کر کے موٹیویٹ کیے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ایک ٹائٹل دیا گیا علم کے تعلق سے، وہ بھی ایک موٹیویشن ہے. میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، یہ ایک ٹائٹل ہے. یہ تمام ایسا موٹیویٹ کیے ہیں. تو موٹیویشن بھی بہت ضروری ہے انسانوں کو، بالخصوص یوتھ کو. ایک ڈائریکشن نہیں ہے، دوسرا موٹیویشن نہیں ہے، اور تیسرا سوشل میڈیا کا جو ایڈکشن ہے یہ اور پست کیے جا رہا ہے. نوجوانوں کو نکما بنایا جا رہا ہے. تو جب بچے، نوجوان بچے ہماری قوم کے نکمے بنتے ہیں تو یہ جو پرابلمز آج کی تاریخ میں ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ صاف صاف طور پہ بتاتا ہے کہ 2023 میں ہم ہیں 15-20 سال کے بعد 2043 میں جو سچویشن ہمارا ہے، جو مسائل ہمارے گھر میں، ہمارے سوسائٹی، ہمارے کمیونٹی میں ہم لوگ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، یہ 20 سے 30 گنا زیادہ ہونے والے ہیں نیکسٹ 20 ایئرس میں. اس وقت میں تو آج کا یوتھ پیرنٹس رہیں گے 20 سال کے بعد میں. اب ان کے بچے جو ہوں گے وہ اور مزید کتنا ستائیں گے جب ان کے پیرنٹس کو ہی نہیں پتا کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ بولتے کس کو، کیسے کمیونٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، کیسے ینگسٹرز کو ڈائریکشن دینا ہے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. یہاں ہم لوگ کوئی بہت بڑا لیکچر دینے کے لیے آپ لوگ کو نہیں بلائے. آپ لوگ بھی ماشاءاللہ زندگی کو ایکسپیرینس کیے ہوئے انڈیویجولز بیٹھے ہیں یہاں پر. زندگی کو آپ نے سمجھ رکھا ہے بہت اچھے انداز میں. تو ہمیں یہاں جمع ہونے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اکیلے کامیاب ہونے کے لیے نہیں آئے اس دنیا میں، ہم نے سب کو کامیاب کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل منشا یہی تھا کہ سب کو جنت میں لے جائیں، سب کو کامیاب کریں. اور مجھ سے قبل میں حضرت نے جو تقریر کی تھی، باتیں آپ کے پاس میں رکھی، بہت سارے لوگ، پتہ نہیں شکیل صاحب نے مولانا حذیفہ صاحب کا کیسا انٹروڈکشن آپ کو دیا ہے. میں آپ کو بہت واضح طور پر آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں. آپ کے ابا حضور کو ایک ٹائٹل ملا ہے. جب بچے سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جا کر پڑھتے ہیں تو کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی ایڈوکیٹ بنتا ہے، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتا ہے، فلاں فلاں کچھ بھی کچھ بنتے جاتے رہتے ہیں. لیکن آپ کے ابا حضور کو ایک ٹائٹل ملا ہے. وہ ٹائٹل کیا ملا ہے؟ وہ ٹائٹل جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹائٹل ملا ہے الصادق الامین. یہ دشمن اسلام بھی مانتے تھے
کبھی دشمن تعریف نہیں کرتا. منور زمان کا اگر کوئی دشمن ہے, یہاں 1,00,000 لوگ اگر جمع ہو گئے, 1,00,000 رانچی میں میرے لیکچر کو سننے میں, اور ان میں سے کوئی ایک مجھ سے جلتا ہے, اس سے جا کر پوچھیں تو وہ پوری رات میرے بارے میں شکایت کرتا رہے گا. آپ کو پوری رات 12 گھنٹے اس کے پاس میں لیکچر رہے گا. کیوں؟ وہ میرا دشمن ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں تھا. دشمن بھی مانتے تھے, سرٹیفائی کرتے تھے کہ یہ الصادق الامین ہے, یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں, یہ ایماندار ہے. میں سچی میں بتا رہا ہوں, یہ کوالٹیز اگر ہم لوگ میں آ جائیں تو ہماری نسلیں بن جائیں گی. صرف ہم نہیں بنیں گے, ہمارے گھر نہیں بنیں گے, نسلیں, جنریشنز بن جائیں گی. یہ کوالٹیز ہم لوگوں میں آنے ہیں. اور ایسی ہی کوالٹی آپ کے ابا حضور کو بھی ہندوستان نے دیا ہے. وہ کیا کوالٹی؟ خادم القرآن والمساجد, یعنی قرآن کے خادم, مساجد کے خادم. کیوں ملی ہوگی یہ ٹائٹل؟ آپ نے کم و بیش 7,000 مساجد انڈیا میں بنائے. آپ کے ابا حضور نے کتنے بنائے؟ 7,000. ایک گھر نہیں بنا سکتے ہم, 50 سال لگ جاتے ہیں گھر بنانے کے لیے. آپ نے کتنے بنائے؟ 7,000 مساجد, 700 سے زائد مدارس بنائے, اور کاؤنٹلیس نمبر آف مکاتب بنائے. اور آپ کے ابا حضور پہلے اسلامک اسکالر ہیں, پہلے عالم دین ہیں جو میڈیکل کالج قائم کیے ہیں. میڈیکل کالج اسٹیبلش اگر آج کے تاریخ میں کوئی کرنا چاہتا ہے تو منیمم 300 کروڑ ہوتے ہیں. منیمم کتنے؟ 300 کروڑ. اس کے بعد بھی گارنٹی نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا سے اس کو پرمیشن ملے. انسپیکشنز ہوتے ہیں. آج انسپیکشن ہوا تو نیکسٹ 2 ایئرس یا پتہ نہیں کیا کیا نامز آ رہے ہیں آج کل, ایوری ایئر ہو رہا ہے یا ایوری 2 ایئرس ہو رہا ہے. ایوری ایئر ہو رہا ہے تو ہر سال انسپیکشن ہوتا ہے. اتنی بھی غلطی, ان کے نامز ہوتے ہیں 150 نامز لکھے ہوئے ہوتے ہیں, 150 میں آپ ایک بھی فلفل نہیں کر رہے ہیں تو وہ انسپیکشن ٹیم کو they have absolute right to reject the permission. پورا اختیار رہتا ہے ان کو. اب نان مسلمز تو سوسائڈ کر لیتے ہیں جو میڈیکل کالجز چلاتے ہیں. اتنا ٹف ہوتا ہے. وہ کالج آپ چلا رہے ہیں, ڈی فارمیسی آپ چلا رہے ہیں, بی فارمیسی آپ چلا رہے ہیں, ایم فارمیسی آپ چلا رہے ہیں, ڈی ایڈ آپ چلا رہے ہیں, بی ایڈ آپ چلا رہے ہیں, ایم ایڈ آپ چلا رہے ہیں, لا کے کالجز چلا رہے ہیں. عقل کنواں ایک ایسا چھوٹا گاؤں ہے, جنگل ہے, جنگل میں آپ نے ایسا کیمپس قائم کیا ہے. روڈ پر آپ سوار ہوتے ہو تو اس طرف رائٹ سارے ماڈرن ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹس وتھ ہاسٹلس نظر آئیں گے آپ کو. لیفٹ آپ دیکھیں گے سارے اسلامک انسٹیٹیوشنز نظر آئیں گے آپ کو. 3 مہینے میں بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن بن رہے ہیں. 3 مہینے میں, ود ان 3 months. میری آنکھوں کے سامنے میں نے بچوں کو دیکھا. وہ بچوں سے میں نے بات کیا, ان کے ٹیچر سے بات کیا. وہ بچوں کو چاکلیٹ بسکٹ ٹیچرز پسند سے دیتے ہیں نا, بچہ اچھا پڑھ رہا ہے کر کے. 2 دن کے بعد کپڑے میں ہاتھ ڈالے کرتے میں تو وہ بسکٹ نکل رہی ہے, چاکلیٹ نکل رہا ہے. کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ پورا فوکس پڑھائی پہ کر رہے ہیں. ویسے اساتذہ ہیں, ویسے ٹیچرز ہیں, ان کے ٹیلنٹ کے حساب سے ویسے ٹیچرز کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے, ویسا موٹیویٹ کیا جاتا ہے, ویسا ٹارگیٹ دیا جاتا ہے, ویسے انعامات دیے جاتے ہیں. 10,000 تو صرف مدرسے کے بچے پڑھائی کر رہے ہیں, 10,000. اور 10,000 کے بچوں کو ماشاءاللہ آلموسٹ ایوری ڈے گوشت ملتا ہے. اور ہر ہفتہ وہ تمام بچوں کو پاکٹ منی دی جاتی ہے. 10,000 بچوں کو کیا دیا جا رہا ہے بھائی؟ پاکٹ منی دی جا رہی ہے. اور اس میں جو اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتے ہیں, ویکلی ٹیسٹ, یونٹ ٹیسٹ, منتھلی ٹیسٹ ہوتے ہیں نا, اس میں انسینٹیوز ہوتے ہیں اور مزید زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں. تو ایسا کیمپس چلانے والے لوگوں کو, اتنے کالجز, اتنے مدارس, انہیں کیا ضرورت کہ وہ جھارکھنڈ میں آئے اور آپ لوگوں سے بات کریں. یہ ثابت, یہ قدم آپ کے یہاں جو آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں کہ سونے والوں کو اللہ جگانا چاہتا ہے تو کچھ لوگوں کو چنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سارا کام کر سکتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین بنائے, پھر صحابہ کے کچھ اور زبردست کمانڈرز بنائے, وارئرز بنائے. ماشاءاللہ وہ لوگوں نے اپنے اپنے لائن میں کام کیا. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مولانا غلام صاحب بستانوی کو چنا,
انہوں نے جتنا کام کرنا تھا وہ سب کر گئے ماشاءاللہ. اب وہ زیر علاج ہے, ڈائلسس پر ہے, لیکن بہت پہلے ماشاءاللہ ساری ذمہ داری آپ کے شولڈرز پہ دے رکھے ہیں. اس جوانی میں 30 کنٹریز آپ گھومے ہیں, اور جو بھی کنٹری پہ جاتے ہیں ایک دن سے زیادہ نہیں رہتے, 2 دن سے زیادہ نہیں رہتے. کام سے مطلب کام کریں پھر آ جائیں. اور یہ خود لابی کیے ہیں. اب یہ 5 یونیورسٹیز قائم کرنا چاہتے ہیں انڈیا میں. کتنے؟ منیمم کہہ رہے ہیں, منیمم 5. اور 100 سے لے کر 1000 انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سکولز ڈالنے کی خواب آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن یہ پورا کب ہوگا؟ یہ پورا تبھی ہوگا جب کمیونٹی جاگے اور کمیونٹی ساتھ دے. لیکن ہوتا یہ کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو حاسدین کی لسٹ بڑھ جاتی ہے اور ساتھ نہیں دیتے ہیں. تو یہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اسٹیبلش ہوتے ہیں نا, اس سے بھلے آپ تو کمرشل نہیں ہے, یہ تو جو پیسہ آتا ہے وہ قوم کو ہی لگاتے ہیں, لیکن ان کیس میرا جیسا کوئی بندہ کمرشل انسٹیٹیوٹ بھی اسٹیبلش کر رہا ہے, الٹیمیٹلی فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ آپ بتائیں, امت کو ہو رہا ہے. سے فار ایگزامپل یہ ایک بزنس مین ہے احمد بھائی, ان کے بڑے بڑے ہوٹلز ہیں اور آ رہے ہیں ہزاروں لوگ روز آ رہے ہیں, فٹ فال 1000 کے اوپر ہے, اور آپ ملینز میں کما رہے ہیں. اور میں بھی ایسا ہی زبردست چینز آف سکولز ڈالا ہوں اور مجھے بھی پیسہ, لیکن میں تو دونوں کے بزنس میں بہترین بزنس کس کا ہے آپ کی نظر میں؟ جواب دیں. میرا ہی ہوا نا. کیوں؟ میں ریسپانسبل سٹیزنز بنا رہا ہوں, کامیاب انڈیویجولز بنا رہا ہوں, میں ٹیچرز بنا رہا ہوں, ڈاکٹرز بنا رہا ہوں, ایڈوکیٹس بنا رہا ہوں. تو انسٹیٹیوٹس ہمارے پاس اپنے کمیونٹی میں ہے ہی نہیں. اگر ایک کوئی ڈالتا ہے تو اس کو کھینچتے ہیں, اسی کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتے ہیں. یہاں سے کہیں جانا ہے 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر, ٹرین کی ٹکٹ لیتے ہیں, کبھی ڈسکاؤنٹ نہیں پوچھتے. فلائٹ میں آپ کو ٹکٹ بک کرنا ہے, وہاں تو 5,000 کی ٹکٹ, اچانک آپ کو کبھی 12,000 بھی دکھاتا تو 12,000 دے کے جانا ہی پڑتا. آپ کبھی بول ہی نہیں سکتے میں یتیم ہوں, میں بیوہ ہوں, ابھی تک فلائٹ میں ٹریول ہی نہیں کی, میں یتیم لڑکا ہوں, میں نے کبھی ٹریول نہیں کیا. ایک دفعہ چانس دیجئے, ڈسکاؤنٹ دیجئے, آپ میل کیجئے انڈیگو کو, ایئر انڈیا کو, کیا ریسپانس آئے گا آپ کو؟ نہیں. کیوں؟ پورا 100% بزنس کرتے ہیں وہ لوگ. جب اسکول کی بات آتی ہے نا تو ہم پیسے خرچنے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس لیے یہ بھی ایک ریزن ہے مولانا, جو ہماری قوم اچھے انسٹیٹیوٹس ہم اسٹیبلش کرنے میں فیل ہوئے. مشنری سکولز ہیں, انگلش میڈیم کے ٹاپ سکولز ہیں, وہاں تو آپ کو گیٹ کے اندر بھی جا نہیں سکتے. آپ باہر آپ کو ایک چوکیدار 1 گھنٹہ کھڑا کر دے گا, حالانکہ آپ ایک ملینئر ہیں, ایک کامیاب بزنس مین ہیں. ایک چوکیدار سے آپ جیت کر گیٹ کے باہر نہیں جا سکتے. ایک مسلمان سکول چلا رہا ہے تو اس کو آپ مار کر گیٹ توڑ کر آپ اندر چلے جاتے ہو. یہ کو کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہی ہیں. تو ہم لوگ ہمارے لوگ کو ہی اسٹیبلش کرنے نہیں دے رہے سکولز. آپ کے اس گاؤں میں, اس شہر میں, یا انڈیا کے کوئی بھی کونے میں اگر کوئی ایک بندہ سکول اسٹیبلش کیا ہے, گویا پوری کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس سکول کو مضبوط کریں. مضبوط کیوں کریں؟ کیونکہ اسی سکول میں میرے اور آپ کے بچے پڑھیں گے انشاءاللہ. وہیں سے ان کی تربیت ہوگی, وہیں وہ اللہ کو جانیں گے, سائنس کو جانیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے, میتھمیٹکس کو جانیں گے. آپ مشنری میں ڈالیں, آپ کو نچائیں گے, آپ کو گوائیں گے, آپ کو عجیب عجیب حرکتیں کریں گے, اور اتنا سلو پوائزن دیں گے, اتنا سلو پوائزن دیں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ آپ کا بچہ دین سے کب دور ہو گیا ہے, والدین سے کب دور ہو گیا ہے. یہ تمام چیزیں ہوتے آ رہی ہیں. آپ لوگ بہتر جانتے ہیں, دنیا کو آپ نے دیکھ رکھا ہے. بہرحال یہاں جو ہم سب لوگ جمع ہوئے ہیں, کچھ انٹریکٹیو بھی سیشن ہم لوگ رکھیں گے. آپ لوگ یہاں کے کیا پرابلمز ہیں حضرت آپ سے پوچھیں گے, یہ آپ خود بتائیں. میرا جو تجربہ ہے وہ 5 ایریاز میں پرابلمز ہوتے ہیں. کتنے؟ 5 ایریاز میں پرابلمز ہوتے ہیں. ایک پرابلم آپ کے بچوں کو لے کر ہوتا ہے, جو آپ ڈسکس کرنے سے ڈرتے ہیں. بمشکل کچھ لوگوں کو آپ بول سکتے ہیں, اس کے بعد بتا ہی نہیں سکتے ہیں. ایک اسکول کی شکایت کر سکتے ہیں آپ کہ بھائی ہمارے کمیونٹی میں کوئی اچھا اسکول نہیں ہے,
دوسری شکایت کر سکتے ہیں کہ بھائی ہماری مسجد ہے لیکن مسجد سے کوئی اسلام کی ٹیچنگز نہیں، مسجد میں میرا بچہ 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں سیکھے ہم مسجد سے. یعنی مسجد گویا کوئی چیز سکھایا نہیں ہمارے محلے کی. محلے میں مسجد ہے، کیا کیا چیزیں سکھایا جا سکتا ہے وہاں سے، کتنے ایکٹیویٹیز ہو سکتے ہیں. اگر فکر کریں تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے. ورنہ صرف مسجد ایک دیوار بن کے ہے، 5 وقت اذان ہوگی، بمشکل سے 10-15 لوگ نماز پڑھیں گے. تو مسجد سے کیا فائدہ ہم لوگ اٹھا سکتے ہیں؟ سکولز کیسے اسٹیبلش کیا جائے، آپ کے میرے بچوں کے جو پرابلمز ہیں وہ پرابلمز کو کیسے سالو کیا جائے. اور یہ جو بزنس ہے، ہم لوگ بزنس میں کیوں فیل ہو رہے ہیں؟ بزنس اسٹیبلش تو کر رہے ہیں کچھ لوگ لیکن فیل ہو رہے ہیں. کیوں فیل ہو رہے ہیں؟ اس کے ریزنز کیا ہے؟ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. You plan and he plans, his plan is superior. وہاں کی بھی تو پلاننگ ہوتی ہے. حضرت نے صاف رکھا، نیت کی وجہ سے انسان فیل ہو جاتا ہے. ہماری نیتیں صحیح نہیں ہوتی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ کروں، کسی کی مدد کر دوں تو میرا نقصان ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیں، جب آپ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالو گے، پیسہ نکالو گے، قوم پر خرچو گے، یتیموں پر خرچو گے، بیواؤں پر خرچو گے، ڈیزرونگ ڈیسٹیٹیوٹ پر آپ خرچو گے، آپ کے انکم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ، کبھی گھٹے گا نہیں. دنیا کی جو میتھس ہوتی ہے وہ 10 روپے آپ کے پاس میں ہے، کسی کو 2 دیں تو آپ کے پاس کتنے بچیں گے؟ 8 بچیں گے. اسلامک کی جو میتھ ہے، آپ 10 میں کسی کو 2 دیں گے تو اللہ 10 گنا زیادہ دے گا. وہ تو منیمم ہے، وہ چاہے تو پھر کچھ بھی دے سکتا ہے. تو جب 10 گنا زیادہ دے گا تو پھر آپ کے 8 روپے نہیں رہیں گے آپ کے پاس میں. کتنے ہو جائیں گے؟ 28 روپے ہو جائیں گے آپ کے. اتنا یقین کسی کو نہیں ہے، نہ مجھ میں ہے شاید آپ میں ہے. یہ یقین اگر آ جائے کسی کو کہ میرے 1 روپیہ امت پر خرچنے سے اللہ مجھے 10 ٹائمز زیادہ دے گا، اس کا 100% کنوکشن اگر ہم میں ہے تو ہمیں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. جیب میں ہمارے ہاتھ نہیں جاتے. ہمارے مسلم بزنس انٹرپرینرز کے پاس میں اتنا پیسہ ہے لیکن ہم لوگ کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں وہ پیسوں کا انویسٹمنٹ نہیں کرتے. رمضان میں کچھ لوگوں کو 4 لوگوں کو کپڑے دیے، کچھ کھانا دیے، کچھ افطاری دیے. اس سے کمیونٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہونے والا، یاد رکھ لیں. عیدین پر غریبوں کو کپڑے دینے سے، رمضان میں 30 روزے آپ غریبوں کو لے آ کر کچھ میوہ دینے سے کمیونٹی ڈیولپ نہیں ہوتی ہے. ایک کہاوت انگلش میں ہے، یو فیڈ سم ون فش، یو فیڈنگ فار اے ڈے. یو ٹیچ سم ون ہاؤ ٹو فش، یو فیڈنگ فار دا لائف. اگر آپ کسی کو بہترین مچھلی کھلائیں تو آپ 1 دن کی بھوک مٹا رہے ہو اس کی. کسی کو آپ مچھلی پکڑنے کا ہنر سکھا رہے ہو تو آپ گویا زندگی بھر اس کو مچھلی کھلا رہے ہو، یعنی کھانا کھلا رہے ہو آپ اس کو. تو ہم نے ہنر سکھانا ہے آج کے زمانے میں. اب ہنر میں چھوٹے ہنر ہے، بڑے ہنر ہے. کچھ کیپیبل لڑکے ہیں رانچی میں بھی، غضب کا ٹیلنٹ رکھتے ہیں، لیکن اس مطابق ٹیچرز اور انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں، تو دھیرے دھیرے وہ نوجوان بچی پست ہوتے چلے جائیں گے. حالانکہ اس کے پاس میں ایسی ایبلٹی ہے جو ایمز میں جا کر پڑھائی کریں، جو IITs جو کانپور میں، کھڑگپور میں جو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں 2 سال پڑھتے اس کی سیلری شروع ہوتی ہے 3-5 لاکھ سے. وہاں جو جا کر انجینئرنگ کر لیتے ہیں، سیلری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 3 لاکھ 5 لاکھ، پھر جا کر 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ سیلری. میرے ساتھ جو بچے کچھ دوست پڑھے ہیں ان کی سیلری 8 لاکھ روپے ہے. انڈیا میں رہ کر 5 سے 8 لاکھ کما رہے ہیں. کیوں؟ وہ کالجز میں ان کی تعلیم ہوئی ہے. تو ہم صرف گریجویشن کرا کر خوش ہو رہے ہیں کہ میرے بچے کو میں نے گریجویشن کرا دیا، لیکن کون سے کالج میں کرایا یہ نہیں دیکھا. بڑے بڑے MNCs میں جب جابس میلہ لگتا ہے، ہزاروں بچے آتے ہیں تو ہزاروں بچوں کی انٹرویو لیتے ہیں، بڑے صبر سے لیتے ہیں، لیکن ریکروٹ کسے کرتے ہیں؟ پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں اس میں کہ اس کی تعلیم کہاں ہوئی. ارے اس کی تعلیم فلانے ادارے میں ہوئی ہے تو سیدھے اس کا ریزیومے الگ سے رکھا جائے گا. کیوں؟ ہمیں اس پر کام کرنا ہے، اس پر بہترین محنت ہوئی ہے اساتذہ کی، تو اسی کو جاب دیتے ہیں. تو باقی کے جو بچے ہیں وہ کچرا ہے ان کی نظر میں، کچھ نہیں. کیچ یو لیٹر، سی یو ٹمارو، ول کال یو بیک، ایسا کر کے بھیج دیتے ہیں. اب وہ بچہ پست ہوتے جائے گا. کیوں؟ گریجویشن کرنا کامیابی نہیں ہے،
بہترین کالج میں گریجویشن کرنا، زبردست اسکول میں گریجویشن کرنا. ہماری کامیابی کب ہوگی؟ جب ہمارے اسکولز میں، ہمارے کالجز میں نان مسلمز، کرسچنز لائن لگائے قطار میں، ایم ایل ایز، ایم پیز، منسٹرز کے فونز آئیں کہ شکیل صاحب آپ ایک اسکول چلا رہے ہیں، سنا آپ اسکول میں یہ رمیش بچہ ہے، اس کا ایڈمیشن دے دیجئے. یہ جب کالز آئیں گے تب سمجھنا کہ ہماری کمیونٹی ڈیولپ کر رہی ہے. اس کے لیے آپ لوگ کے یہاں کی کیا پرابلمز ہیں، آپ ایز اے فادر کیا پرابلم فیس کر رہے ہیں، اور ایز اے بزنس مین آپ کیا پرابلم فیس کر رہے ہیں. سوشل سروسز میں یعنی مستحق لوگوں کو، کوئی بیوہ ہے اس کو مدد مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، کوئی بیمار ہے وہ ایسے ہی مر رہا ہے یا اس کو کوئی مدد مل رہی ہے. سے فار ایگزامپل یہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا اور 1.5 لاکھ میں اس کی جان بچ سکتی ہے، لیکن اتنا غریب ہے کہ 1.5 لاکھ اس کے پاس میں نہیں ہے، اور آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہے اور 1.5 لاکھ میں اس کی جان بچ سکتی ہے، تو کیا وہ 1.5 لاکھ آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آپ کے پاس نہیں ہے تو چاروں کے پاس سے لے کر آپ دیں گے، کیوں؟ وہ آپ کا بیٹا ہے. ایسا ہی درد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت پر رکھا تھا. جیسے آج والدین اپنے بچوں پر رکھتے ہیں نا محبت، درد، وہ درد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر تھا، جس کو کمپیشن کہتے ہیں، ہمدردی. یہ ایسی ایک سوسائٹی بننا، ایسی ایک کمیٹی بنائیں کہ بھئی فلانے جگہ یہ پرابلم ہے، ہماری مدد کی ضرورت ہے، تو سیدھے واٹس ایپ سے ڈالنا کہ بھائی میرے طرف سے 2000، میرے طرف سے 5000، میرے طرف سے 10,000. آدھے گھنٹے میں کمیونٹی میں کوئی پرابلم سے گزر رہا ہے تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ 2 دن بھوکے رہیں، کم کھائیں یا ہلکا کھانا کھا لیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آنے والی آپ کی جو نسلیں ہیں نا ان کو ایسے ڈونرز بنا دے گا، وہ ہزاروں لوگوں کو کھلانے والے بنے گے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ہی کر دیں آپ پر، یا پھر اللہ کبھی بھی رکھتا نہیں ہے چیز، آپ کی نسل کو ایسا قابل بنا دے گا، لیڈر بنائے گا انشاءاللہ. تو یہاں آپ کے کمیونٹی کے کیا کیا پرابلمز ہیں، کچھ حضرات کھڑے ہوں وہ بتائیں تو یہاں پر ہم لوگ لکھ لیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہماری کمیونٹی میں کیا پرابلمز چل رہے ہیں، اور بالخصوص جھارکھنڈ میں کیا پرابلمز چل رہے ہیں. اور ہمارے قائد، ہمارے لیڈر یہاں پر ہیں، یہ اس کا آؤٹ پٹ آپ کو آخر میں دیں گے انشاءاللہ. یہ کیا کر سکتے ہیں اور آپ سے کیا کروا سکتے ہیں. اور اللہ کی قسم ہمارا کوئی انٹینشن پیسوں کا نہیں ہے. یہاں آپ ہی لوگ انسٹیٹیوٹ قائم کریں، آپ ہی لوگ سوسائٹی قائم کریں، اور آپ ہی لوگ پرابلم سالو کریں. وہ کب پاسبل ہے؟ جب ایک ٹیم بنے گی، جب ایک یونٹ بنے گی، پھر انشاءاللہ ہم لوگ آگے بہت اچھے سے جا کر کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ شکیل صاحب، نسیم صاحب اور مزید جتنے بھی لوگ ہمیں یہاں پر بلائیں ان کا تہہ دل سے شکریہ. اور جو آپ لوگ ایک کال پر یہاں جمع ہوئے، اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ لوگ کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ لوگ وقت اپنا نکال کر یہاں پر آئیں. اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. السلام علیکم.